المقابلہ کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی جسے وعدے کا بیٹا کہا گیا، جسے ایک عہد کہا گیا اور جس کی نسل سے نبوت کا طویل سلسلہ جاری ہوا۔ یہ کہانی ہے حضرت اسحاق کی، ایک ایسی شخصیت جو بائبل میں مرکزی مقام رکھتی ہے، لیکن اسلامی روایات میں اس کا کیا مقام ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق کا ذکر 17 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ انہیں اللہ کا نبی اور صالحین میں سے قرار دیا گیا ہے۔ ان کی ولادت اور نبوت کی بشارت خود اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ بائبل میں حضرت اسحاق کا ذکر تقریباً 70 سے زائد مرتبہ آیا ہے، خاص طور پر کتاب پیدائش یعنی جینیسس میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے صاحبزادے تھے۔ ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی۔ یہ وہ عمر تھی جب اولاد کی امید رکھنا انسانی طور پر ممکن نہ تھا۔ ان کی پیدائش سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو ایک نیک بیٹے کی بشارت دی تھی۔ جب فرشتوں نے حضرت سارہ کو بیٹے کی خوشخبری دی تو وہ حیرانی سے ہنس پڑیں۔ اسی مناسبت سے اس بچے کا نام اسحاق رکھا گیا۔ اسحاق یا آئزک عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے وہ ہنسا یا ہنسنے والا۔ یہ نام حضرت سارہ کی حیرت اور خوشی کی یادگار تھا۔ حضرت اسحاق کو بائبل میں وعدے کا بیٹا یعنی سن آف پرومس کہا گیا ہے۔ بائبل کے بیانیے میں حضرت ابراہیم سے کیے گئے عہد کی تکمیل حضرت اسحاق کے ذریعے ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا انتخاب تھا جس نے نبوت اور الہی رہنمائی کے ایک طویل سلسلے کی بنیاد رکھی۔ بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم سے کیے گئے عہد کے 4 نکات تھے۔ تمہاری نسل بے شمار ہوگی، تمہاری نسل سے بادشاہ آئیں گے، زمین یعنی کنعان تمہاری نسل کو دی جائے گی، تمہاری نسل کے ذریعے تمام اقوام برکت پائیں گی۔ جینیسس میں یہ عہد اس طرح بیان ہوا ہے، اور میں اپنا عہد تیرے اور تیری نسل کے درمیان قائم کروں گا۔ اسلامی نقطہ نظر سے حضرت اسحاق کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء، جن میں حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ شامل ہیں، یہ سب حضرت اسحاق کی نسل سے تھے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت اسحاق کو نبوت کے ایک عظیم سلسلے کا وارث بنایا گیا تھا۔ بائبل میں حضرت اسماعیل کو ایک فطری اولاد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت اسحاق کو روحانی اولاد یا وعدے کی اولاد قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ جینیسس میں بیان ہوا ہے۔ لیکن میرا عہد میں اسحاق کے ساتھ قائم کروں گا، جسے سارہ آئندہ سال اس وقت تجھ سے جنے گی۔ جبکہ قرآن میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، ہم اللہ کے کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور اب اس عظیم واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں جسے عظیم قربانی یا ذبح عظیم کہا جاتا ہے۔ بائبل کا دعویٰ ہے کہ یہ قربانی حضرت اسحاق کے ساتھ کی گئی تھی، جیسے کہ جینیسس میں دعویٰ ہے، اپنے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو لے جا، جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اسے قربان کر دے۔ اسی طرح ہی عبرانیوں میں بھی ہے، ایمان کے باعث جب ابراہیم کو آزمایا گیا تو اس نے اسحاق کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ جبکہ قرآن میں کسی کا نام نہیں آیا، صرف بیٹا کہا گیا ہے، اور اسحاق کے بارے میں بشارت اس طرح دی گئی ہے، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو ایک نبی اور صالحوں میں سے تھا۔ اسی وجہ سے مفسرین کا ماننا ہے کہ جس بیٹے کو ذبح کیا گیا وہ حضرت اسماعیل تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اپنے چچا نحور کی بیٹی ربیکہ سے شادی کی۔ شادی کے 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 60 سال کی عمر میں جرواں بیٹے عطا فرمائے، عیسو اور یعقوب۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل سے ہی نبوت کا ایک طویل سلسلہ جاری ہوا، جبکہ عیسو کی نسل سے بنی ادوم کا سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق نے اپنی زندگی سرزمین شام میں گزاری اور وہیں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہیں فلسطین کے شہر الحلیل میں مقفیلہ کے غار میں دفن کیا گیا۔